میرا وہ پاک پروردگار کہ جس نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، میرے مالک کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں اہل محبت، اہل بیت کی محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی، جہاں کی فضائیں مودت سے بھری ہوئی۔ اگر ہم اپنے والدین کی جتنے بھی نافرمان ہو جائیں، جتنے بھی ناشکرے ہو جائیں، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ان کی طرف سے ہمیں ملی ہے کہ جو ہماری آخرت کے سنوارنے کے لیے اور ان کی آخرت کے سنورنے کے لیے بہترین ہے، سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اور پروردگار کا انتہائی کرم ہے۔ اگر سوچئے، اگر ہمارے پاس غم حسین نہ ہوتا تو کیا ہمیں تو جینا بھی نہ آتا، اور ذرا سا غم ہمیں مار دیتا۔ آج بڑے سے بڑا غم جب سامنے آتا ہے تو فوراً غم حسین یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے غموں کی کیا اہمیت ہے؟ غم حسین ایک سمندر ہے، اس کے اندر ہمارے جو غم ہے وہ ایک بوند کی بھی صورت نہیں رکھتے۔ وہ اس طرح سے اگر ہم اس غم حسین کے سمندر کو سمجھتے ہوں تو ہمارے غم وہ قطروں کی طرح اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارا غم بھی اسی غم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پروردگار کا انتہائی کرم، اس نے بہت بڑا ہمیں سہارا عطا کیا، اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم پیدائش کے وقت ہماری کانوں میں اذان اور اقامت کی آواز ہوتی ہے اور اس کے بعد سے ہم یا علی اور یا حسین سننا شروع کر دیتے ہیں، تو ہماری آخرت بھی اسی طرح سے جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالایمان ہو اور پروردگار ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھے، پروردگار چلتے پھرتے ہمیں لے کر جائے، کسی کے لیے بھی بوجھ نہ بنے، اولاد کے لیے بھی آزمائش نہ بنے، بہن بھائیوں کے لیے بھی نہیں، والدین کے لیے بھی نہیں۔ پروردگار ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اچھی زندگی اور اچھی موت عطا فرمائے، کیونکہ اچھی زندگی کی دعائیں تو سب مانگتے ہیں لیکن اچھی موت کی دعا کوئی نہیں مانگتا۔ ہمیشہ دعا کیا کریں کہ پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر۔ صلوات بھیجیے گا۔ مومنات، آپ جانتی ہیں ہمارا موضوع چل رہا ہے عاشورائی قدر، عاشورائی اقدار، حسینی اقدار۔ وہ کون سی ویلیوز ہیں جو عاشورہ کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں، امام حسین کی وجہ سے ملی ہیں، کربلا کی وجہ سے؟ وہ کون سی تمیز ہے، وہ کون سے اچھے کام ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں، جو ہمیں ملے ہیں، جو حسین ہمیں دے کر گئے ہیں؟ ہم ان اقدار کی بات کر رہے تھے اور ابھی پہلی قدر ہی پہ ہمارا فوکس تھا کہ پہلی قدر کیا ہے؟ عہد اور ذمہ داری، کہ ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ایک انسان ہوتا ہی ذمہ دار ہے، جو غیر ذمہ دار ہے وہ انسان نہیں ہوتا، اور کبھی ایک ذمہ دار انسان اور غیر ذمہ دار انسان کبھی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے مفادات ایک ہیں، مشترکہ ہیں، لیکن اگر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ایک غیر ذمہ دار ہے تو کبھی بھی وہ اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں، اور ایک انسان کے کردار کا پتہ چلتا ہے اس کی ذمہ داری کی وجہ سے۔ امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے امام، اللہ کی طرف سے جو بھی عہدے دیے جاتے ہیں ان عہدوں کے ساتھ ایک عہد ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو پروردگار نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی تھی، اور ذمہ دار شخص کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی طرف سے انتظار میں نہ رہے کہ کوئی اسے اکسائے گا یا کوئی اسے کچھ کہے گا تب وہ یہ کام کرے گا، بلکہ ایک ذمہ دار انسان جب خود دیکھتا ہے کہ حالات ایسے ہیں تو وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کا قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور اپنی رعیت کا جواب دہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ استاد ہے تو ذمہ دار ہے، وہ منبر پہ بیٹھتا ہے تو ذمہ دار ہے، یا کسی جاب میں ہے، نہیں، ہم میں سے ہر شخص۔ اور یہ تو قرآن پاک میں بھی آپ نے جو آیت میں نے ان دنوں میں پڑھی تھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، کہ تم میں سے ایک امت ہونا چاہیے کہ جو
फरीजा अदा करे, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। यानी हर शख्स पे, हर फर्द पे ये जिम्मेदारी आयद है। तो यहाँ पर मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है और अपनी रैयत का जवाबदेह है। हमारी रैयत क्या होती है? हमारा घर, हमारी सल्तनत है। तो जो मौजूद हैं वो हमारी रैयत है, वो हमारी रियाया है, उनके ऊपर तो हमारा हुक्म चल सकता है ना। जब कहते हैं कि अच्छाई होनी चाहिए, मुआशरे का ये हाल है, मुआशरे का वो हाल है, तो सबसे पहले ये सोचा करें हमारा मुआशरा, हमारा अपना घर है। अगर हम बाहर जाकर सड़कों पे, गलियों में दूसरों को नहीं समझा सकते कि आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, कम से कम अपने घर में तो समझा सकते हैं। हर कोई अपने अपने घर में ये जिम्मेदारी निभाएगा तो कैसे मुमकिन है कि मुआशरा अच्छा नहीं होगा? इन्हीं अफराद से बनेगा ना मुआशरा। तो जब सब समझे हुए होंगे, तरबियत याफ्ता होंगे, तो फिर खुद ब खुद ऐसा हो जाएगा। सलवात देखिए। आप जानते हैं कि मैं रटी हुई बातें नहीं करती हूँ और मुझे आप लोगों से सिवाय तवज्जो के और किसी शय की तलब नहीं होती, क्योंकि रटी हुई जो मजलिस होती है ना, अगर कुछ देर आप नहीं भी सुनेंगे तो थोड़ी देर बाद सुनेंगे तो फिर वहीं पर ही होंगे। लेकिन जहाँ गुफ्तगू होती है वहां पर अगर लम्हा भी आपकी तवज्जो इधर से उधर हो गई तो फिर वो जो मकसद होता है वो निकल गया, फिर समझ नहीं आएगी कि हम गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। तो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया कि हमारी आल औलाद, हमारे घर वाले, ये हमारी रियाया हैं। हम जिम्मेदार हैं उनको समझाने के। अगर कोई नेकी के कामों में देर करता है और नेकी के काम करने में, जिस तरह नमाज है, नमाज अदा करने में वो देर करते हैं, कहते हैं हमारी तो कज़ा नहीं होती, तो अव्वल वक्त पे अदा करने से अगर इतनी बड़ी जजा मिलती है तो जरूर देर से पढ़ना है। देर से पढ़ने से ये होगा कि गुनाह नहीं होगा, कज़ा शुमार नहीं होगी, लेकिन अव्वल वक्त पढ़ने से क्या जजा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इक्तदा में, उनकी इक्तदा में हमारी नमाज शुमार होगी। तो बताइए, अगर हम उनके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं तो हमारी नमाज की कबूलियत में कोई चीज रह जाएगी? कैसे कबूल होगी हमारी नमाज? देखिए, जब उम्मत में फसाद दामनगीर हो जाए, जैसे लोग कहते हैं ना, भाई क्या जरूरत पड़ी थी, ये काम क्यों शुरू किया है। जो एक जिम्मेदार इंसान होता है वो ये समझ रहा होता है यहाँ पर इस शय की कमी है या इस शय को यहाँ पर इंट्रोड्यूस होना चाहिए, तो वो काम वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो जब उम्मत को फसाद दामनगीर हो जाए तो एक जिम्मेदार इंसान खामोश तमाशाई नहीं बना है। वो कभी खामोश नहीं रहेगा, वो चुप नहीं रहेगा, वो बेअमल नहीं रहेगा, बल्कि वो खुद मैदान में आ जाएगा, मैदान में हाजिर हो जाएगा। बिल्कुल यही कुछ हुआ था कि 28 रजब को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरअसल रवाना नहीं हुए थे, मैदान अमल में आए थे। वो मैदान अमल में आकर खड़े हो गए थे, हाँ मैं आ गया हूँ, मैं करूँगा काम, मैं अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करूँगा, मैं रोकूंगा बुराई से और मैं अच्छे काम के लिए अम्र करूँगा, क्योंकि ये इंसान के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, एक मोमिन के लिए। और फिर अगर इमाम हो तो फिर उसके कहने ही क्या है। सलवात भेजिएगा। ज्यादातर समझा ये जाता है और अक्सर खवातीन कहती हैं और बगैर सोच समझ के कहती हैं। ये नहीं उन्होंने कहीं पढ़ा हुआ होता है, कहीं सुना हुआ होता है। वो क्या कहते हैं उन्हें कि आप जैसे अक्सर कहते हैं कि आप ज़ियारत पे चले जाएं, हज पे चले जाएं। नहीं, यहाँ पहले ये बेटियां हैं तो इनका तो कर लें, पहले इनके लिए कुछ बना लें, उनके लिए कुछ बना लें, बाद में वही बेटियां वही बेटे फातिहा भी नहीं पढ़ रहे होते। हमने जोड़ जोड़ के रख लिया होता है कि उनके लिए क्या करें, उन कामों के लिए रखते हैं जो शरई भी नहीं है। जहेज में क्या शरीयत में है? उस जहेज के लिए, असल में जहेज किस लिए इकट्ठा कर रहे होते हैं? ससुराल वालों को, समधियाने को खुश करने के लिए। तो जो लोगों को खुश करने की कोशिशों में तो लगा रहे, मगर अल्लाह को खुश करे ना, जो अल्लाह को खुश ना करे।
میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے اکٹھا کرنے کی بجائے ان کو حج کروائیں، ان کو زیارات کروائیں، وہ اپنا نصیب خود لکھ کے لائیں، اور اس سے کم پیسے لگیں گے جو لوگوں کو خوش کرنے میں لگتے ہیں۔ پھر لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں پھر کیا کریں، ان کی ماننے پڑتی ہے۔ اچھا فرض کریں میں بیٹے والی ہوں، کوئی بیٹی والی بھی تو ایسی ہوگی، تو ایک جیسے لوگوں میں رشتے جوڑے نا، پھر چھلانگے نہ لگائیں ڈی ایچ اے کی طرف، پھر ایک ہی طرف رہے نا، جیسے خود ہیں ویسے ڈھونڈے، کیوں نہیں ملتے؟ مل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، جہاں رشتے طے ہو جاتے ہیں، بھئی آپ بھی شوشہ نہ کرو، ہم بھی نہیں کریں گے، عزت کے ساتھ آرام سے آپس میں رشتے طے کر لیں، سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان کرنا چاہے تو۔ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، تو وہ ذمہ داریاں کیا سمجھی جاتی ہیں؟ بچوں کا پیٹ پالنا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے، اور بچوں کا جو ہے، بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ کیوں چھوڑ کے جانا ہے؟ اور مادیت میں کیوں چھوڑ کے جانا ہے؟ اچھے اعمال چھوڑ کے جائیں نا۔ میں اکثر بچوں کو کہتی ہوں کہ میں کتابیں آپ کے لیے چھوڑ کے جاتی ہوں، تفاسیر چھوڑ کے جاتا ہوں، اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تقریریں جو خود تیار کی ہیں وہ میں چھوڑ کے جاتی ہوں۔ کیا ہے، ان کی دنیا میں تو کوئی قیمت نہیں ہوگی، ردی والے کے پاس بیچے تو ایسے چلے جائے گا، لیکن جو علم حاصل کرنے کا متمنی ہوگا اس کے لیے انمول ہوں گی یہ چیزیں، ان کے لیے یہ چیزیں ہوں گی۔ تو ایسی چیزیں کیوں نہ چھوڑ کے جائیں؟ ہاں اللہ کا دیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اڑانا تو نہیں ہے، چھوڑ کے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ بچوں کا ہی حق ہے، لیکن اسی فکر میں رہنا، اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کرنا تاکہ بچوں کی دنیا ہمارے پیچھے ٹھیک ہو جائے۔ جو اپنی آخرت کو سنوار کے جاتے ہیں ان کے پیچھے ان کے بچے ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے رہتے ہیں، اور اسی راہ پہ چلتے ہیں۔ صرف توقع ہونی چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے کہ ہم جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں اچھا ملے گا۔ اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی، جن کے کوئی بچے نہیں ہیں، عرصہ دراز گزر گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ کیا کریں گے؟ جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا اس کے پیچھے اس کا اجر پہنچ جائے گا۔ اور یہ بات ویسے بھی یاد رکھیے، تجربہ بھی یہی ہے کہ زندہ لوگ وفا کریں یا نہ کریں، گئے ہوئے لوگ بہت وفا کرتے ہیں۔ آپ ایک بی بی فاطمہ الزہرا کی تسبیح پڑھیں، وہ تسبیح پڑھ کر آپ ہدیہ کر دیں مرحومین کو، اتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ اس کے لیے کوئی بہت دیر تک عبادات نہیں کرنی پڑتی، پورا قرآن پاک مکمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کریں اس کا اپنا اجر ہے، لیکن روزانہ تو نہیں کر سکتے نا قرآن پاک کو مکمل، تو ایک تسبیح پڑھ لیں، اور اگر یہ محسوس کریں کہ جانے والے کے پروردگار مغفرت فرمائے، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، کچھ ایسا ہے، تو 10 تسبیحات لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں۔ اور یہ میں نہیں کہتی، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے حفاظتی قلعے میں اپنے آپ کو محصور کر لو۔ وہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لو۔ آپ 1000 بار لا الہ الا اللہ پڑھیں، یعنی 10 تسبیحات پڑھیں، اور اپنے مرحوم کو ہدیہ کر دیں، دیکھیں وہ محفوظ رہے گا، کوئی عذاب اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ پیار کا تقاضا تو یہ، ہمارے والدین نے ہمارے لیے کتنی مشکلات اٹھائیں، تو آج والدین کے لیے یہ بھیج دیں، اور جو عزیز اپنے پیارے ہیں ان کے لیے یہ بھیجیں، اور اللہ سلامت رکھے جن کے سلامت ہیں، وہ اپنے مرحومین کے جو بھی پہلے سے مرحومین ہیں ان کے لیے بھیجیں، کیونکہ والدین کے والدین کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے۔ تو جو شخص یہ ذمہ داریاں نبھانے والا ہوگا پروردگار اس سے راضی ہوتا ہے۔ جو غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مدینہ میں اس وقت کتنی بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں، مگر ذمہ داری کا مظاہرہ کس نے کیا؟ حسین ابن علی نے، باقیوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب ان میں سے کچھ اشخاص ایسے ہیں کہ جن کا بعد میں حشر درست نہیں ہوا، کیوں؟ ان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے۔ اور غیر ذمہ داری، حالانکہ
ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شرک تو خیر ہے سب سے بڑا گناہ، باقی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، نفاق، یہ سب گناہ ہیں، لیکن جو کوتاہی اللہ معاف نہیں کرتا وہ ہے غیر ذمہ داری، اور غیر ذمہ داری کرتے ہوئے اکثر لوگ مسکراتے ہیں۔ کوئی لیٹ جگہ پر اپنے جہاں بھی جاب کرتے ہیں لیٹ پہنچے تو پوچھے آپ لیٹ لیٹ ہو گئے، یہاں بھی ایک وقت ہے، اس وقت پہ نہ سکے لیٹ ہو گئے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں ہماری اخلاقی حالت کا، ہماری کیا اس وقت کیفیت ہے اخلاق کی کہ ہم کوتاہیوں پہ ہنستے ہیں، شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ یہ میں کوئی خاص اپنی مجلس کے حوالے سے نہیں کہہ رہی، ماشاءاللہ آپ سب ٹائم پہ آتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں، میں صرف آپ کو ایک مثال دی ہے کہ جس طرح جاب میں جاتے ہوئے ہوتے ہیں، اب یہ جاب تو نہیں ہے بے شک، لیکن پتہ ہے نا جب کسی سے جس طرح آپ نے ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم آپ کے گھر آئیں گے اتنے بجے، تو پھر آ کر جب کہتے ہیں، مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ انہیں خود اپنا آپ چھوٹا محسوس کیوں نہیں ہو رہا ہوتا جب وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے یہاں آئیں گے 5 بجے اور وہ 7:30 بجے جب پہنچتے ہیں کہتے ہیں بس نا وہ اس کے ابو آ گئے تھے، میں ان کو کھانا بنا کے دینے لگ گئی، پھر میرا بھائی آ گیا ان کے ساتھ بات کرنے لگ گئی، پھر وہ بچہ آ گیا تھا۔ تو یہ تو آپ کے روزانہ کے معمول ہے، روزانہ ابا جی بھی آتے ہیں، بچوں کے ابا بھی آتے ہیں، روزانہ بچے بھی آتے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، تو پھر یہ کون سی بتانے والی باتیں ہیں؟ آپ ان کو بتائیں کہ میری کمٹمنٹ ہے، میرا وعدہ ہے، میرا عہد ہے کہ میں نے اتنے بجے وہاں پہنچنا ہے، اور اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑی مجبوری ہے تو پھر آپ ان کو اطلاع کریں۔ وہ اطلاع کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، جس طرح اپنا وقت فالتو ہوتا ہے دوسروں کا بھی وقت فالتو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس وقت کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس وقت کو قیمتی سمجھیں۔ آج ہمارے پاس یہ وقت ہے، کل کو ہم سوچ رہے ہوں گے، کہتے ہیں قرآن پاک میں، جس کا میں مفہوم آپ کو بتا دوں، وہاں پر ارشاد فرمایا میرے پاک پروردگار نے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں تھوڑا سا وقت اور دے دیا جائے، ہم ایک دفعہ جا کر ایک دفعہ ہمیں دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دفعہ بھیج دے، تو اس سے پوچھا جائے گا تمہیں ایک دفعہ کیوں بھیجے، تم کیا کرو گے؟ بس ایک سجدہ کر کے آ جاؤ، ایک سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج دے۔ کوئی کہے گا یا اللہ مجھے ایک دفعہ بھیج دے، میں بس صدقہ کر کے آ جاؤں، یا اللہ مجھے ایک دفعہ بس بھیج دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، مگر مہلت نہیں ملے۔ اور پھر اس کی وجہ بھی اللہ بتاتا ہے قرآن پاک میں، جس کا مفہوم ہے کہ ان کو مہلت اس لیے نہیں ملے گی کہ جب میں ان کو مہلت دے دوں گا یہ پھر وہی کریں گے جو پہلے کر رہے تھے، یہ پھر بھی وہی کریں گے۔ اس لیے اگر اس وقت کو پہچان لیا جائے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ مومنات، آپ جانتے ہیں کہ آج 9 محرم ہو چکی ہے۔ آج کے دن میں کہتے ہیں کہ عصر کا وقت جب گیا، یہی وقت سمجھ لیجیے، عصر کا وقت گیا، امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح سے بیٹھے تھے، تلوار کو زمین میں گاڑا ہوا تھا اور ایسے سر رکھ کر اس پر، کہتے ہیں اس میں اونٹ آ گئی انہیں، تو اتنے میں دیکھا مولا عباس نے کہ دشمنوں کا لشکر قریب آ گیا، کیونکہ حکم دیا عمر ابن سعد نے کہ ان پر حملہ کرنے کے لیے وہ لشکر قریب آ گیا، آوازیں آنے لگی۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ آوازیں جب سنتی ہیں تو فوراً اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں بھیا بات کرتی ہیں، اتنے میں جناب عباس ابن علی آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا۔ ایک دم امام حسین اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا آقا وہ عمر ابن سعد آیا ہے اور لشکر کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، تو میں نے ابھی انہیں روکا ہے، آپ بتائیے کیا کریں؟ وفادار ہو کوئی تو ایسا ہو، با وفا ہو تو ایسا ہو، جرنیل ہے، فوج کے جرنیل ہیں، اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ اصل حاکم کون ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ یعنی ایک لحاظ سے جناب عباس کون ہے؟ لشکر حسینی کے آرمی چیف، اور انہیں پتا ہے کہ میں نے پوچھ کر چلنا،
آ کر کہتے ہیں کہ آقا آپ بتائیے. کہا عباس ان کے پاس جاؤ, انہیں کہو کہ ہمیں ایک شب کی مہلت. مولا فرماتے ہیں جی جی جاتے ہیں. اور ادھر بی بی زینب کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی یہ لوگ یہ لشکر یہاں تک آ گیا, یہ اب جنگ لڑیں گے. تو مولا حسین نے کہا ابھی میں نے اپنے نانا رسول اللہ کو دیکھا ہے, وہ کہہ رہے تھے حسین تم ہمارے پاس آنے والے ہو. بی بی رونے لگتی ہے, کہتے ہیں اے میری بہن رو نہیں, ابھی بہت وقت میں بہت رونا ہے. کہتے ہیں عباس جاتے ہیں, عباس اپنے ساتھ 20 سوار لے کر جاتے ہیں. زہیر ابن قین اور حبیب ابن مزاحم ان کے ساتھ ہیں, اور ان کے ساتھ جا کر وہ اس سے گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ کیا بات ہے. امام نے کہا تھا, ابھی امام نے ایک شب کی مہلت کے لیے ابھی نہیں کہا تھا, ابھی کہا تھا جاؤ ان سے پوچھو کہ کیا کرنے کے لیے آئے, آپ سب ادھر کیوں اکٹھے ہوئے ہو. تو جب مولا عباس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہو, کیا بات ہے, کہا بیعت کرو ورنہ ہم جنگ کرنے کے لیے آئے. کہا ذرا رک جاؤ, جلدی مت کرو, میں جا کر اپنے آقا سے پوچھ کے آتا ہوں. جب وہ پوچھنے کے لیے آئے تب امام نے کہا کہ عباس جاؤ ایک شب کی مہلت لو. وہ واپس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ایک شب کی مہلت چاہیے. اب عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شب کے لیے رک جاؤ, ہم سوچتے ہیں. تو کہا اب عمر ابن سعد بھی تھا, اب وہ کہتے ہیں نا رعونت اس وقت تھی کیونکہ با اختیار تھے, اور فرعونیت تو پھر آ جاتی ہے ایسے لوگوں میں. وہ کھڑا ہوا تھا, کہنے لگا شمر کو, شمر ماں ترا تو کیا کہتا ہے. تو شمر نے کہا امیر آپ ہیں, آپ کا جو حکم ہے وہی نافذ ہوگا. اب عمر بن حجاج زبیدی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میمنہ کا سردار تھا, اس سے کہا کہ اے شخص تو بتا تو کیا کہتا ہے. اس نے کہا کہ اگر ویلم کے جو قیدی ہیں, ویلم کے جو لوگ ہیں, ترک اس وقت غلام سمجھے جاتے تھے, غلاموں میں شمار ہوتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر ویلمی بھی ہوتے اور وہ بھی اگر یہ سوال مجھ سے کرتے تو تجھ پر واجب تھا کہ مثبت جواب دیتا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا, اور اس کے بعد حمید مسلم جو ہے اس کی طرف رخ کرتا ہے, تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ تمہیں مثبت جواب دینا چاہیے. جواب تو یہی بنتا ہے کہ تم انہیں یہ مہلت دے دو. پھر جب رک کر کے فوج سے بھی یہ انڈیا مل جاتا ہے تو عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ, ہم نے تمہیں ایک شب کی مہلت دی. لیکن ہاں اس شخص نے کہا کہ مجھے ان پر یقین ہے. قیس ابن اشس نے کہا کہ مجھے یقین ہے یہ کل, اگر یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مہلت دے دو تو یہ کل میدان کارزار میں آئیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ راتوں رات یہ بھاگ جائیں اور یہ اور وہ, یہ آئیں گے, میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو عمر ابن سعد نے جو فکر ادا کیے, اس نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو, مجھے یقین ہو کہ یہ کل جنگ کے لیے آئیں گے تو میں ان کو یہ مہلت نہ دوں. لیکن اب چونکہ تم سب کی یہ رائے ہے کہ انہیں مہلت دے دی جائے تو ٹھیک ہے جاؤ, تمہیں ہم نے مہلت دے. اب مہلت مل جاتی ہے اور عمر ابن سعد کا لشکر واپس لوٹ جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے یہ مہلت کیوں, اس میں ایک تو وہ تدبیر کرنا چاہ رہے تھے, جنگی تدبیر کرنی, کس طرح سے لشکر کو کرنا ہے, لڑنا کیا ہے وہ تدبیر کرنا تھی. اور جو کہا جاتا ہے روایات میں ہے کہ وہ اپنے اس ساتھی کا انتظار کر رہے تھے جس نے اس شب کا فرق رہ گیا تھا اور اس نے ان کے ساتھ آ کے شامل ہو جانا تھا. اللہ تعالیٰ کی جو بھی مشیت تھی, شب ہو گئی, مغرب گزر گئی, شب ڈھل گئی. امام حسین علیہ السلام نے کل ہی بیٹے نے ایک فکرہ مجھے بتایا کہ ماں ذرا یہ فکرہ سنیے گا. جب بیٹی نے بتایا تو میں نے وہ سن کے اتنی دیر تک آنکھوں میں آنسو رہے اور دل میں درد رہا. وہ اس طرح سے تھا کہ جب شب ہو گئی, شب عاشور, اور چراغ بجھا دیے امام نے, مغربین ادا کرائی, اس کے بعد سب کو اکٹھا کیا, تمام اصحاب کو, انصاران کو, بنو ہاشم کو, یہ خیمے میں اکٹھے ہوئے اور کہا عباس چراغ بجھا دو. چراغ بجھانے کے بعد خطبہ دیا, کہا دیکھو یہ لوگ فقط میرے خون کے پیاسے ہیں, میں جب ان کو مل جاؤں گا تو یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کریں. تم اس لیے میری طرف سے میں بیعت اٹھا لیتا ہوں,
तुम सब जा सकते हो, तुम लोग चले जाओ और शर्मिंदा ना होना। मेरे किसी अहले बैत में से हर कोई एक एक फर्द को अपने साथ लेकर चला जाए, जहाँ जिस शहर में जिस रुख उसका दिल करता है चला जाए, जब तक अल्लाह उसको कशाइश ना अता फरमा दे वो लेकर चला जाए। मेरी तरफ से बैत मैंने उठा ली, जाओ, शर्मिंदा ना होना, अल्लाह भी मुआवजा नहीं करेगा, मेरी इजाजत है। काफी देर गुजर गई, चिराग गुल था। काफी देर के बाद इमाम ने कहा, अब्बास चिराग रोशन करो। मौला हुसैन को यकीन था अब्बास नहीं गया होगा। खुदा मैंने भी कल ही इसी बात पे गौर किया कि मौला के मुंह से क्या निकला। मौला ने कहा अब्बास चिराग जलाना। उन्हें यकीन था अब्बास तो नहीं गए। अब्बास ने चिराग जलाए, अंसार खड़े हुए, उन्होंने अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। असहाब खड़े हुए, उन्होंने यकीन दिलाया। बनु हाशिम के जवान थे, उन्होंने यकीन दिलाया। कहते हैं शब आशूर थी, बस बीबियों ये तो शब कैसे ही जागने की शब है, बेदारी की शब है। इमाम ने तमाम ख़याम अंसारान के करीब करा दिए थे। कहते हैं कि पहरा हो रहा था, पहरा दिया जा रहा था कि एक शख्स हबीब इब्न मज़ाहिर आए। कहते हैं कि आकर कहा कि देखो हमने सुना है कि बीबी अपने भाई से कह रही है, पूछ रही है ये असहाब कहीं आपको दगा तो ना देंगे। इमाम की खिदमत में हाजिर हुए, कहा इमाम आप हुक्म दे तो अभी अपनी गर्दन आपके कदमों में रख दे। वो शब किस तरह से गुजरी? कहते हैं 3 हिस्सों में इस शब को तकसीम किया था। एक हिस्सा अपने असहाब व अंसार के साथ था, एक हिस्सा अहले बैत के साथ था और एक हिस्सा अपनी बहन ज़ैनब के साथ था। 3 हिस्सों में तकसीम कर दी शब। कहते हैं इस तमाम वक्त में बस एक बेटी थी जो साथ साथ रही। जब बाप जाने वाला हो, कहते हैं बच्चों को पता चल जाता है, वक्ती तौर पे भी अगर बाप घर से जा रहा होता है तो छोटा बच्चा सबसे पहले आगे बढ़ता है, मैंने साथ जाना है कि कहीं ये अकेले ना चले जाएं। जाने बीबी सकीना को क्या हुआ? कहती थी बाबा मैंने आपके साथ जाना है। जहाँ भी गए, जिस जगह पे भी गए, बीबी ने उंगली पकड़ी हुई थी। कहते हैं बार बार हुसैन कह रहे थे सकीना सो जा, सकीना सो जा, लेकिन बीबी सकीना नहीं सो रही थी। कहते हैं किसी ने सवाल किया, किसी एक शख्स ने मौलाना से सवाल किया कि बताइए कि एक शब थी जब इमाम अली की आखिरी शब थी, उनकी बेटी सोई हुई थी, इमाम ज़ादी थी। ज़ैनब से कहा था ज़ैनब उठ, बाबा की आखिरी शब है, बाबा जा रहे हैं। सोई हुई बेटी को उठाया, मगर यहाँ पर भी इमाम हैं, सकीना इमाम ज़ादी हैं और बार बार इमाम कह रहे हैं सकीना सो जा, सकीना सो जा। तो क्या बात है, वो सोई हुई बेटी को जगा रहे हैं इमाम, और यहाँ इमाम जागी हुई बेटी को कहते हैं कि सो जा। तो कहा बात ये है कि इमाम अली को पता था आज ज़ैनब ना भी सोई तो फिर सो लेगी, 18 भाइयों की बहन है, मगर हुसैन को पता था आज सकीना सोई तो सोई, इसके बाद कोई सोने न देगा, कोई तमाचे मारेगा, कोई रिदा छीनेगा। पूछने वाले ने कहा फिर बात तो ये हुई ना, ज़ैनब अमीर की बेटी थी, ज़ैनब अमीर अली की बेटी थी, सकीना गरीब हुसैन की बेटी। लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन।
لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔